میرے بھائیوں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے مال، اس کی جان، اس کی عزت اور اولاد کے اندر برکت ہو۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ چند باتیں ایسے بتاؤں گا کہ جن کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے مال، جان، عزت اور اولاد میں انشاءاللہ ضرور برکت دیں گے۔ ان کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں سے آپ رزق کماتے ہیں کوشش کریں کہ وہاں پہ گناہ نہ کریں۔ وہ رزق آپ اگر دکان سے کماتے ہیں یا اپنے گھر سے کماتے ہیں یا دفتر سے کماتے ہیں یا ڈیرے سے کماتے ہیں یا آپ موبائل سے کماتے ہیں، لیپ ٹاپ سے کماتے ہیں یا کسی گاڑی وغیرہ سے کماتے ہیں، جس چیز سے بھی آپ رزق کماتے ہیں کوشش کریں کہ وہاں پہ گناہ نہ کریں۔ گناہ تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ جو ہے وہ رزق کو ختم کر دیتا ہے۔ بہت ساری خیریں جو ہیں وہ انسان کی طرف آ رہی ہوتی ہیں، لیکن انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے ان خیروں سے اور اس رزق سے محروم ہو جاتا ہے جو اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے گناہ تو ویسے بھی نہ کرے، لیکن خصوصاً اس جگہ پہ گناہ نہ کریں جہاں سے آپ رزق کما رہے ہیں، یا اس چیز سے گناہ نہ کرے جس چیز سے آپ رزق کما رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سچی توبہ کریں، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر سورہ نوح کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ توبہ کرتے، استغفار کرتے، تو میں ان کے مال میں برکت دیتا، ان کی اولاد میں برکت دیتا اور ان کے لیے رحمت والی بارشیں برساتا، اور میں ان کے لیے نہریں بہا دیتا اور ان کو پھلوں سے رزق دیتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سچی توبہ کرنے سے بھی اللہ رب العزت انسان کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے سے بھی اللہ رب العزت رزق کے اندر برکت اور اضافہ کرتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے گا میں اس کو وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے تقوی اختیار کریں۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو آدمی میرے سے مانگے اس کو خالی واپس لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو بے چین اور بے قرار دلوں کی دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، اور دعا کے اندر کیا مانگے کہ یا اللہ تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا رازق ہے، تو ہی میرا مالک۔ یا اللہ اگر تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ یا اللہ تجھ سے نہ مانگو تو کس سے مانگو؟ یا اللہ تیری سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ رب العزت سے سچے دل سے دعائیں کریں۔ دعائیں کرنے سے بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی طرف ضرور توجہ فرمائیں گے اور آپ کے رزق میں برکت اور اضافہ کریں گے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے والدین کی قدر کریں، کیونکہ سورہ کہف کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار جو ہے وہ گری ہوئی ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے چاہا کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچیں گے تو اس خزانے کو حاصل کر لیں گے، کیونکہ یہ دیوار گری ہوئی ہے تو لوگ یہاں سے گزریں گے تو ان کو ان کا خزانہ نظر آئے گا، تو ان کی دولت نظر آئے گی تو وہ نکال لیں گے۔ تو یہ دیوار میں نے اس لیے کھڑی کی ہے کہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو اپنی دولت یہاں سے نکال لیں گے، کیونکہ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، یعنی ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ والدین کا نیک ہونا اولاد کی رزق کے اندر اضافے کا اور برکت کا باعث بنتا ہے۔ اگر والدین نیک ہوں گے، تقوی اختیار کریں گے، تو اس سے نہ صرف ان کی دولت میں اضافہ ہوگا بلکہ ان کے بچوں کے رزق کے اندر بھی اضافہ اور برکت ہوگی۔ اور اسی طرح دوسرا واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر جو ہے وہ ایک آدمی قتل ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا لگاؤ تو یہ زندہ ہو جائے گا اور بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔
تو لوگوں نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ سے پوچھے وہ گائے کیسی ہو؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ایسی ہو، اس کا رنگ ایسا ہو، اس کی عمر اتنی ہو، وہ جو ہے کھیتی باڑی کے اندر استعمال نہ کی گئی ہو، اس کے اوپر کوئی زخم نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی خصوصیات بتائیں، تو ایسی خصوصیات والی گائے جو تھی وہ کسی سے مل ہی نہیں رہی تھی، تو پھر وہ ایک لڑکے سے ملی۔ تو اس نے کہا کہ بھئی میں تو اس شرط پہ بیچوں گا کہ اس کے برابر مجھے سونا دو گے تو پھر میں اس کو بیچوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ دولت اس لیے دی کیونکہ وہ اپنے والدین کا بڑا ہی فرما بردار تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ والدین کی فرما برداری کرنے سے بھی اللہ رب العزت رزق کے اندر برکت اور اضافہ کرتے۔ اور چھٹی بات کیا ہے؟ چھٹی بات یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو نماز کا اہتمام کرے گا تو میں اس کو رزق دوں گا، عزت والا رزق دوں گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ نماز کا اہتمام کریں۔ اور ساتویں بات کیا ہے کہ تہجد کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ رب العزت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ تشریف لے کے آتے ہیں اور اللہ رب العزت یہ صدا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا، اولاد مانگنے والا، عزت مانگنے والا، رزق مانگنے والا؟ تو کوشش کریں کہ اس وقت بھی اللہ رب العزت سے ضرور دعا مانگیں۔ اگر آپ اس وقت اٹھ نہیں سکتے تو اگر آپ کی اس وقت آنکھ کھل جائے تو آپ لیٹے ہوئے بھی اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، یا آپ اپنے بستر پہ اٹھ کے بیٹھ کے بھی تھوڑی دیر اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ دعا مانگنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو کریں اور نفل پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت سے دعا کریں، یہ تو ایک احسن اور اچھا طریقہ ہے نا۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے اور تہجد کے وقت آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ لیٹے ہوئے بھی اللہ رب العزت سے دعا کر سکتے ہیں اور اٹھ کے بیٹھ کے بھی تھوڑی دیر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں۔ تو ایسا کرنے سے بھی آپ انشاءاللہ مانگنے والوں میں ہی شمار کیے جائیں گے۔ اور آٹھویں بات کیا ہے کہ باوضو رہا کریں، کیونکہ ایک صحابی نے جو ہے وہ رزق کے اندر تنگی کی شکایت کی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم باوضو رہا کرو، باوضو رہنے سے بھی اللہ رب العزت رزق کے اندر اضافہ کرتے ہیں، برکت ڈالتے ہیں۔ اور نویں بات کیا ہے کہ کوشش کریں کہ فجر سے لے کے اشراق کے درمیان میں نہ سوئیں اور عصر سے لے کے عشاء کے درمیان نہ سوئیں، کیونکہ فجر کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح ہوتے ہی رزق حلال کی تلاش میں لگ جایا کرو، کیونکہ صبح کے کاموں میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت رزق کو بانٹتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ صبح نماز کے بعد سے لے کے اشراق تک نہ سوئیں اور عصر سے لے کے عشاء کے درمیان بھی نہ سوئیں، کیونکہ ان فجر سے لے کے اشراق کے درمیان سونے سے اور عصر سے لے کے عشاء کے درمیان سونے سے بھی جو ہے وہ رزق کی تنگی آتی ہے۔ اور 10ویں بات کیا ہے کہ جب بھی آپ گھر کے اندر داخل ہوں تو اول آخر درود پاک پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھیں اور گھر والوں کو سلام کریں، کیونکہ ایک صحابی نے اسی طرح جو ہے وہ رزق کی تنگی کی شکایت کی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب بھی اپنے گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام پڑھو، اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، چاہے کوئی گھر کے اندر ہو یا نہ ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا چاہے کوئی گھر کے اندر ہو یا نہ ہو، لیکن تم گھر والوں کو سلام ضرور کیا کرو۔ تو ایسا کرنے سے بھی انشاءاللہ رزق کے اندر برکت اور اضافہ ہوگا۔ اور اس کے بعد 10ویں بات کیا ہے کہ سورہ واقعہ اور سورہ یاسین کا اہتمام کریں رات کو سوتے وقت، ایسا کرنے سے بھی انشاءاللہ رزق کے اندر برکت اور اضافہ ہوگا۔ اور 12ویں بات کیا ہے کہ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ایسا کرنے سے بھی انشاءاللہ رزق کے اندر برکت اور اضافہ ہوگا۔ اور 13ویں بات ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک سے پیش آئیں، کیونکہ ایسا کرنے سے بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رزق کے اندر برکت اور اضافہ ہوگا۔ اور سب سے آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی تنگ دستی اور پریشانی کو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے شیئر نہ کریں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی پریشانی کو، اپنی تنگ دستی کو لوگوں کے سامنے شیئر کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا فقر دور نہیں کرتے، زائل نہیں کرتے۔ تو اس لیے کوشش کرے کہ اپنی پریشانی کو، اپنی تنگ دستی کو جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کے سامنے ہی بیان کریں،
کسی دوسرے کے سامنے جو ہے اس بات کی شکایت نہ کریں، تو انشاءاللہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ایسا کرنے سے بھی انشاءاللہ رزق کے اندر برکت اور اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا